ایک صحابی اسود ہیں۔ اسود ویسے بھی کالے رنگ والے کو کہتے ہیں، اور یہ اسم با مسمہ ہیں۔ سخت سیاہ رنگت کے مالک، حبشی نژاد، بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، اور یہ خیبر میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو یہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ تمہیں بھی وہی ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے، وہی وعدے تیرے نام ہیں، وہی عزت تیرے نام ہے جو دیگر اصحاب رسول کو مقسوم ہے۔ تو یہ پریشان ہو گئے کہ اب میں بکریوں کا کیا کروں؟ تو فرمایا کہ ان کے مالک کی طرف ان کو ہانک دو۔ تو انہوں نے ان بکریوں کو خیبر کے قلعے کی جانب ہانک دیا۔ جب آخری بکری باڑے میں چلی گئی تو یہ واپس آئے اور جنگ میں شریک ہو گئے۔ جب لاشیں اٹھائی گئیں تو ان میں اسود رائی کی لاش بھی تھی۔ عربی میں چرواہے کو رائی کہتے ہیں، تو اسود کے ساتھ رائی کا لفظ لگتا ہے۔ تو اس اسود رائی کی لاش جب لائی گئی تو حضور نے رخ پھیر لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخ کیوں پھیرا؟ فرمایا کہ اسود رائی کو 2 حوریں ملی تھیں اور وہ اس کی لاش پہ تھیں، اس لیے میں نے حیا کی وجہ سے رخ پھیرا ہے۔ کہا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، نہ زکاتیں دیں، سیدھا آیا، جنت کا در کھلا تھا، داخل ہو گیا۔ شب بھر میں پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا، جواں بھی ہوا، مر بھی گیا۔ یہ مختصر کہانی ہے اس پروانے کی۔ تو اسود نام کا یہ حبشی نژاد غلام، لیکن وہی اعزاز دیا گیا، وہی تکریم دی گئی، وہی پروٹوکول دیا گیا جو باقی اصحاب کا تھا۔ اسی طرح اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا۔ آج بھی صحابہ کے مقام پر جہاں خیبر کے غزوہ میں شہید ہونے والوں کی قبریں ہیں، وہاں اسود رائی کی قبر بھی موجود ہے، جو عزتوں کا نشان ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اسلام کرشی اور حبشی کو ایک صف میں کھڑا کرتا ہے۔ تو اقبال بے ساختہ حضرت اسود رائی کو دی گئی عزت اور شان و شوکت پہ بات کرتے ہوئے بولتا ہے، اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود۔ اسود توحید سے احمر ہو جاتا ہے، کالی رنگت والا گوری رنگت والے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم اور ابو ذر غفاری ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں۔ یہ اسلام کا مساوات کا عملی نمونہ ہے، اور اس نمونے کو دور موجود کے اندر آپ اگر روح بعمل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ موسم حج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالے گورے، امیر غریب، مختلف خطوں کے باسی، مختلف زبانیں بولنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اکبر بھی صحیح طرح سے کہنا نہیں آتا۔ ان کی زبان اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں،
لیکن وہ بھی فصیح عربی بولنے والوں کے کندھے سے کندھے جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر حج کے موسم میں سب کو لباس بھی ایک ہی دے دیا جاتا ہے، 2 ان سلے کپڑے بدن پہ لپیٹ لیے، سر برہنہ، پاؤں میں واجبی سا جوتا، الفتوں کے راستوں کے مسافر جا رہے ہیں، شوق کا سفر ہے۔ کوئی بھی زبان رکھنے والا ہو، کسی بھی خطے کا باسی ہو، اس کی ماں بولی کوئی بھی ہو، لیکن آج ساری بولیاں بھی چھوڑ دیں، ایک ہی بولی بول رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔